ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، اور دیکھو جہاں بھی تم نکلو اپنا رخ کرو مسجد حرام کی طرف۔ امریکہ میں جاؤ تب بھی رخ ہوگا مسجد حرام کی طرف، روس میں جاؤ رخ تمہارا ہوگا مسجد حرام کی طرف۔ وحيث ما كنتم، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوهكم شطرا، تو اپنے چہروں کو پھیر دو اسی کے رخ پر۔ لئلا يكون للناس عليكم حجة، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ کعبہ ہوگا، اگر حضور یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود حجت قائم کرتے مسلمانوں پر کہ دیکھو تورات میں تو یہ لکھا ہے اور انہوں نے وہ اختیار نہیں کیا۔ تو یہ گویا کہ ان کے اوپر اتمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے، ان کی حجت کی جڑ بھی کٹ رہی ہے۔ الا الذین ظلموا منهم، سوائے ان میں سے ان کے جو ظالم ہیں، اعتراض کرنے کے لیے لاکھ انہوں نے پھر بھی ہیلے بہانے بنائی لینے ہیں۔ فلا تخشوهم، تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور یہ جو تحویل قبلہ ہوئی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت کو شکل دی جا رہی ہے اور اسے اب امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے، وراثت ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اپنی نعمت میں تم پر اس کا اتمام فرما دوں، مکمل کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول۔ اب یہ دعا ابراہیم و اسماعیل یاد کر لیجئے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اب گویا کہ وہاں تو دعا تھی اور یہ 3000 سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے بعثت محمدی کی شکل میں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں رسول اپنا، تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم، تمہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں جو ترتیب تھی یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ۔ یہاں کیا ہے؟ تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر تعلیم کتاب و حکمت۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امپرووڈ فارم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی، اور تزکیہ کا حاصل کیا ہے؟ نیت درست ہو جائے، اخلاص، نحن لہ مخلصون۔ اگر یہ نہیں ہے تو جتنا پڑھو گے، جتنے بڑے عالم ہوگے، شیطان بھی بن سکتے ہو۔ بڑے بڑے فتنے عالموں نے اٹھائے ہیں۔ یہ جو دین اکبری تھا یا دین الہی تھا، اکبر کے تو باپ دادا کو کبھی خیال نہیں آ سکتا تھا اس کا۔ یہ پٹی پڑھانے والے کون تھے؟ ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء، بہت بڑے علماء۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی، اس کو اصل میں جو بھی پٹیاں پڑھائی ہیں وہ تو پڑھائی حکیم نور الدین نے جو بہت بڑا عالم تھا، اہل حدیث عالم تھا۔ تو در حقیقت بہت بڑا عالم ہوگا، اگر اس کی کج ہو گئی نیت تو اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا۔ اس پہلو سے تزکیہ مقدم ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے، یہی مضمون سورہ آل عمران میں آیا، یہی مضمون پھر سورہ جمعہ میں آئے گا، وہاں بھی ترتیب یہی ہے۔ تینوں جگہ پر اللہ کی طرف سے ترتیب یہی ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور اس تزکیے کے بعد پھر تعلیم کتاب و حکمت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں سکھا رہا ہے جو کچھ علم تمہیں حاصل